اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین ثم الصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واولین وآخرین ابو القاسم محمد صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات. حمد ہے اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو اپنے غفور الرحیم ہونے کی صفت کو اپنے بندوں پہ نمایاں کرنے پہ آئے تو وہ خود جیسے گناہ گار کو بھی معاف فرما دے. لیکن اگر یہی میرا رب اپنے غیظ و غضب کو ظاہر کرنے پہ آئے تو فرعون جیسے ظالم طاقتور حکمران کو بھی نیست و نابود فرما دے. اس کے بعد میرا درود و سلام ہے ائمہ طاہرین کے لیے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ نے انسان کو لاوارث یا بے آسرا نہیں چھوڑا بلکہ انسان کی رہبری اور بہتری کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو خلق فرمایا. خلقت کا نبوت کا خاتمہ جہاں پر ہوا وہاں پر تیرے اور میرے امام علی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا. یہ دنیا حجت خدا سے کبھی بھی خالی نہیں رہ سکتی. اس کی سب سے بڑی مثال آج بھی ہمارے غیبت میں بیٹھے امام زمان ہیں. اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث جو ہر شیعہ گھر کا بچہ توفیق الہی سے زبانی یاد فرما چکا ہے اس حدیث کو اور ہر بچہ اس حدیث سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. کہ ہم پہلے بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخر والا بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد ہیں. اب میں آپ کے سامنے اپنی زندگی کی ایک بہت ہی اہم لائن آپ سب مومنات یا مومنین کے سامنے ہدیہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اہل بیت ائمہ طاہرین آل محمد ہو کر بھی محمد ہو جاتے ہیں. بہت ہی حسین حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اور تقریباً میری کافی مجالس میں اس حدیث کا تذکرہ بھی رہ چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخر والا بھی محمد ہے اور ہم سب کے سب محمد ہیں. اب آج یہ بسلسلہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی میں یہ مجلس آپ سب مومنین کے سامنے ہدیہ پیش کر رہی ہوں اور سب سے پہلے تو بارگاہ الہی میں التجا ہے کہ جتنے مومنات اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور جو بھی مومنات نیک اور جائز دلی حاجات رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد کی ان کی نیک حاجات پہ قبولیت کی مہر لگائے. اس کے بعد ہماری آخری التجا یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں امام کے ظہور میں تاجیل ہو. کیونکہ ہمارے امام زمانہ جب تک غیبت میں ہے تب تک ہمارے شیعہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے آپ تمام مومنین سے ایک درود کی التماس چاہوں گی اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام اگر امامت کے حساب سے دیکھا جائے ترتیب لگائی جائے تو ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام پہلے محمد ہیں حدیث کے مطابق بھی اور امامت کے مطابق امام محمد باقر علیہ السلام پہلے محمد ہیں اور اگر معصومین علیہ السلام کے مطابق حساب لگایا جائے تو ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام دوسرے محمد ہیں. آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور لقب باقر اور آپ کی مدت امامت 19 برس ہے اور قاتل کا نام ہے حشام بن عبد الملک. حشام بن عبد الملک اور سبب شہادت جو بنا وہ زہر تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب باقر کیوں رکھا گیا؟
تو میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو آل محمد ہیں یہ آل محمد ہو کر بھی محمد ہو جاتے ہیں. کوئی مرتضیٰ ہے، کوئی مجتبیٰ ہے، کوئی حسین شہید کربلا ہے، کوئی سید الساجدین ہے، کوئی باقر العلوم ہے، کوئی جعفر صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی رضا ہے، کوئی تقی ہے، کوئی نقی ہے، کوئی عسکری ہے اور کوئی القائم ہے. ان اہل بیت میں، ان 12 اماموں میں ان کے نام، ان کے القابات کسی نہ کسی وجہ سے رکھے جاتے ہیں اور حکم خداوند تعالیٰ سے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو روئے زمین پر توحید کی وحدانیت کی نمائندے تو بن کر آئے ہی آئے، لیکن ان کے اندر خداوند تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہیں، نمایاں ہیں. اگر کوئی چاہے خدا کی حمد کو دیکھنا تو اسے چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے، اور اگر کوئی خدا کی عظمت کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو دیکھے. اگر کوئی خدا کی حسن کو دیکھنا چاہے تو اسے حسن کو دیکھنا پڑے گا. کوئی خدا کی کریمی کو دیکھنا چاہے تو اسے حسین شہید کربلا کو دیکھنا پڑے گا. اگر کوئی سجدے کی زینت کو دیکھنا چاہے تو اسے سید الساجدین کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. اور اگر کوئی خدا کے علم کو احاطہ کرنا چاہے تو اسے باقر العلوم کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر کوئی خدا کی صداقت کو دیکھنے کی حسرت رکھتا ہو تو اسے صادق اطرت کو دیکھنا ہوگا. اور اگر کوئی غیظ و غضب پہ قابو پانے کی صفت کو دیکھنا چاہے تو اسے کاظم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. اور اگر کوئی چاہے کہ روزی کیسے فراخ دلی سے تقسیم کرتا ہے میرا خدا تو اسے امام رضا علیہ السلام کے وسیع دسترخوان کو دیکھنا ہوگا. اور کوئی اگر خدا کی تقاوت کو دیکھنا چاہے، خدا کی ہیبت کو دیکھنا چاہے تو اسے تقی کو دیکھنا ہوگا، اسے نقی کو دیکھنا ہوگا. اور اگر کوئی خدا کی ہیبت و جلالت اور بالخصوص اہم صفات کو دیکھنے کا قائل ہو تو اسے امام عسکری علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا، ان کی زیارت کرنی ہوگی. اور اگر کوئی خدا کی وحدانیت کو دیکھنا چاہے، خدا کی توحید کو دیکھنا چاہے تو اسے القائم کو دیکھنا ہوگا. یہ جو اہل بیت کا گھرانہ ہے یہ آل محمد ہو کر بھی محمد ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اب جو چاہے کہ وہ رسول خدا کی زیارت کا شرف حاصل کرے اسے چاہیے کہ وہ آل محمد کو دیکھے. جب امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا جائے تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ سیکھنے کو اور پڑھنے کو یہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ عظیم امامت کے قائل، وہ عظیم امام ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو علم سے آشنا کرایا گیا، شگافتہ کرایا گیا علم سے. کیونکہ باقر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو بند زمین کے راستوں کو کھولے اسے باقر کہا جاتا ہے، جو چھپی ہوئی چیز کو نمایاں کرے اسے باقر کہا جاتا ہے. شیعہ اپنے فقہ کو فقہ جعفریہ سے منسوب کرتے ہیں تو میں بتاتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کی جو خاص وجہ ہے نا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی وجہ سے ہے. کیونکہ بالخصوص مین اتھینٹک جو بنیاد رکھی گئی وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی وجہ سے علم کی بنیاد رکھی گئی. ورنہ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا دور تھا اس وقت حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ امام بالکل کھلے عام یا سر عام سب کے سامنے تعلیم دے سکتے یا لوگوں کو علم سے آشنا کروا سکتے. کیونکہ تب حالات ایسے نہیں تھے کہ امام لوگوں کو علم سے روشنا کروا سکتے. جہالت کا دور تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا. ہر انسان نے اپنا دین اور اپنا مذہب بنا رکھا تھا. جس کا جو دل کرتا تھا وہ راوی بن جاتا تھا، جس کا جو دل کرتا تھا وہ محدث بن جاتا تھا، اور ہر کوئی اپنی اپنی من گڑت روایتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. تو میرے امام نے ایک بہت ہی حسین و جمیل طریقے سے علم کو پھیلانے کا آغاز کیا کہ مسجد نبوی میں کم از کم 300 لوگ ایسے تھے کہ جو آگے جا کر اہل سنت کی معتبر کتابوں کے راوی قرار پائے. امام مسجد نبوی میں لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. وہاں پر یہ چند سال کا معصوم امام جو آنے والے دور میں امامت اور حجت خدا
کا شرف حاصل کرتے، ان کا نام تھا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں علم کو اتنا پھیلایا کہ آج بہت سی روایات میں ایسا ملا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے اتنے حسین و جمیل طریقے سے تعلیم دینے کی وجہ سے آپ کے 300 سے زیادہ شاگرد ایسے ہیں جو آگے جا کر اہل سنت کے معتبر راوی بن پائے۔ میں نے شروع میں حدیث تلاوت فرمائی تھی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، تو اس کی حدود میں رہتے ہوئے میں آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی حسین و جمیل واقعہ بتاتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، جو اہل سنت کی کافی معتبر کتابوں کے راوی بھی ہیں۔ جابر بن عبداللہ علیہ السلام کی عظمت کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ حدیث قصہ کے راوی ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد زوجہ علی جیسی عظیم خاتون جس کے سامنے جس کی حدیث کے راوی بنے ہوں، اسے جابر بن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ تو مومنات، جابر بن عبداللہ انصاری ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ جب رسول خدا کی نبوت کا دور تھا نا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما تھے، لوگوں کا صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا کہ اتنے میں جابر بن عبداللہ انصاری مجمع کے درمیان میں آئے اور آ کر سامنے بالکل ایک سوال انگیز نگاہوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگے، حسرت بری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ خدا نے محمد مصطفیٰ کو اتنا حسین و جمیل کیسے بنایا۔ وہ خدا کی اس عظیم حمد کی تعریف کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول خدا نے جابر بن عبداللہ انصاری کو اشارہ کیا اور آواز دے کر بلایا اپنے پاس۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا کہ جابر، تم اتنی دور کیوں کھڑے ہو، تم آگے آؤ۔ جب جابر بن عبداللہ آگے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قم یا جابر ابن عبداللہ انصاری، کہ کھڑے ہو جاؤ عبداللہ ابن انصاری۔ تو جب جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو اپنے 2 زانوں کے اوپر رکھا اور ان کا سر اپنے 2 زانوں کے اوپر رکھتے ہوئے ان کے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ جابر بن عبداللہ انصاری، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم میرے ایک امام کا، میرے ایک محمد کا تم دیدار کرو گے تو اس دور میں تم میرے اس محمد کو، مجھ محمد کا سلام پیش کرنا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جابر بن عبداللہ انصاری کا سر رکھا گیا تو جناب عبداللہ بن انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے ایک ایسی خوشبو محسوس کی کہ انہیں لگا جیسے یہ جنت کی خوشبو ہے۔ لیکن جب یہ عرصہ گزرتا گیا، رفتہ رفتہ صدیاں گزرتی گئیں، جب امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا وقت آیا تو امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے بالکل وہی منظر ہے جیسا جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دیکھا تھا۔ اب امام اپنے منبر پہ تشریف فرما ہے اور جابر بن عبداللہ سامنے کھڑے ہیں اور جابر بن عبداللہ انصاری انہی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ تھے، یہ محمد باقر علوم ہے، لیکن ان میں اتنی شباہت کیوں نظر آ رہی ہے؟ اب ان کا اتنا سوچنا ہی تھا تو بالکل اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری کو امام نے آواز دی جس طرح محمد مصطفیٰ نے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا تھا، قم یا جابر بن عبداللہ انصاری، تو اسی طرح امام نے کہا، قم یا جابر بن عبداللہ انصاری، کہ کھڑے ہو جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری، تم اتنی دور کیوں کھڑے ہو، میرے نزدیک آؤ۔ جب امام کے نزدیک یہ صحابی آیا، ہماری جانیں قربان ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے اوپر جو رسول کے صحابہ کرام ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ان کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، تو ہماری جانیں قربان ہیں جابر بن عبداللہ انصاری جیسے تمام صحابیوں پر، اور جناب بن عبداللہ انصاری کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ حدیث قصہ کے راوی ہیں یہ۔ اب جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد علی جیسے اتنی جلالت والے، اتنی عظمت والے امام کے زوجہ جس کو اپنا راوی بنائے، اس کو جابر بن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری حدیث قصہ کے راوی ہونے کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے ایک ہیں، اور آپ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں جب
کھڑے ہیں اور امام ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے جابر بن عبداللہ تم اتنی دور کیوں کھڑے ہو، تم میرے قریب آؤ۔ جب امام کے قریب یہ صحابی آیا تو امام نے جابر بن عبداللہ انصاری کو کہا قم یا جابر، کہ کھڑے ہو جاؤ اے جابر۔ بالکل وہی انداز بیان تھا جیسا محمد مصطفیٰ کا انداز بیان تھا۔ اب جناب جابر بن عبداللہ انصاری حیران و پریشان ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ تھے، یہ محمد باقر ہیں، اور ان میں اتنی شباہت کیوں ہے۔ جب یہ سوچ ہی رہے ہیں اور امام نے خود بلا کر کہا کہ قم یا جابر، کھڑے ہو جاؤ جابر، جب امام کے نزدیک یہ صحابی آیا تو امام نے اس کے سر مبارک کو اپنی دو زانوں پہ رکھا اور کہا اے جابر بن عبداللہ انصاری، مجھے میرے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کرو۔ جب امام کو صحابی نے سلام پیش کیا اور پھر اسی دوران جب دو زانوں پہ جابر بن عبداللہ انصاری نے سر رکھا امام کے، تو امام کی گود سے، امام کے دو زانوں سے وہی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو خوشبو انہوں نے کچھ صدیاں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود سے محسوس کی تھی۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بہت حیران و پریشان ہوئے اور پھر اس کے بعد امام سے سوال کیا کہ اے وقت کے امام، یہ جناب اتنی شباہت کیسے ہے؟ جو خوشبو میں نے کچھ صدیاں پہلے محمد مصطفیٰ کی گود سے جنت کی خوشبو محسوس کی تھی، وہی خوشبو آج مجھے آپ کی گود سے محسوس ہو رہی ہے۔ تو امام نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم نے میرے جد محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں سنا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حیات طیبہ میں علم کو بہت زیادہ فروغ ملا، علم کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رفتہ رفتہ اتنا پھیلایا گیا کہ دنیا میں امام محمد باقر علیہ السلام باقر العلوم کے نام سے جانے اور پہچانے جانے لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب ایک صحابیوں کے مجمع کے دوران میں بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، اور ایک اہم صحابی کھڑا ہو کر امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اے وقت کے امام، اے ہمارے استاد، اے ہمارے معلم، آپ کے لقب باقر کی وضاحت بتائیے ہمیں۔ امام نے اپنی زبان اطہر سے بہت ہی حسین چند جملوں میں، چند لفظوں میں ایسی تفسیر بیان کی کہ بھولنے والے بھولنا بھی چاہیں تو وہ بھول نہیں سکتے، اور انسان کی سماعتوں میں ہمیشہ وہ قلم نوش ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ میرے لقب باقر کی جو با ہے وہ بائے بسم اللہ ہے، اور جو الف ہے وہ علمیت خدا ہے، اور یہ جو کاف ہے دو آنکھوں والی، یہ قدرت الہی کی ایک اہم جواز رکھنے والی کاف ہے، اور یہ جو را ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رحمت الہی مجھ پر ہے کہ میں تم لوگوں میں علم کو فروغ دے رہا ہوں، تم لوگوں کو گمراہی سے نکال کر، جہالت کے دور سے نکال کر علم کی آگاہی دیتا ہوں، تاکہ تم لوگوں کی دنیا اور آخرت ایسی سمجھ جائے کہ دنیا میں بھی آپ لوگوں پر رحمتیں نازل ہوں، اور روز آخرت، روز محشر بھی آپ لوگوں کے اوپر رحمت خداوند تعالیٰ کا نزول ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام اتنی جلالت رکھنے والے، اتنی عظمت رکھنے والے امام، جو جہالت سے لوگوں کو نکال کر رحمت خداوندی تعالیٰ میں لے کر آئیں، جو لوگوں کو حق و باطل میں فرق بتائیں، جو لوگوں کو زندگی جینے کے طریقے بتائیں، اس کو امام محمد باقر علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو میرے یہی امام جب ذی الحج میں حج کا خطبہ دے رہے تھے تو امام نے خطبے کے دوران حکومت کے اوپر، حکومت کے کچھ حکمران کے اوپر تنقید کی، حکومت کے طرز پہ، حکومت کے طور طریقوں پہ امام نے تنقید کی، اور ایک بہت ہی ہیبت کے ساتھ، جلالت کے ساتھ، اور بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے علم کو پھیلانا چاہا۔ تو میرے امام نے لوگوں کو جب حج کے دوران خطبہ دیا، حج کا ذی الحج میں جب لوگوں کو حج کا خطبہ دیا، تو تب امام جعفر صادق علیہ السلام بھی امام کے ساتھ تھے۔ اب جب امام نے خطبہ دے دیا، اور چونکہ شروع سے چلتا رہا ہے میرے اماموں کے ساتھ ایسا ہی کہ جو بھی حق کے لیے، جس امام نے بھی حق کے لیے آواز کو بلند کیا، اسی امام کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور پھر بالآخر ان کو ظلم و ستم کرتے ہوئے، ان کو قید کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ اور مومنات بالکل ایسا ہی ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے جد امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ۔
کہ جب امام نے تنقید کی حکمرانوں کی حکومت کے اوپر تو کچھ لوگوں نے جا کر حکومت کو امام کی تنقید کے بارے میں بتا دیا اور امام کے بارے میں شکایات لگائیں، تو حاکم وقت نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو حکومت کے اوپر الزامات لگانے کی تہمت لگاتے ہوئے خدا نخواستہ نعوذ باللہ امام کو ایک الزام تراشی دیتے ہوئے امام کو قید کر لیا گیا۔ یہ وہ امام ہیں کہ بتاتی چلوں کہ جب بیمار کربلا سید الساجدین کربلا میں تھے تو جو بیڑیاں امام محمد باقر علیہ السلام کے باپ امام سید الساجدین علیہ السلام کے گلے میں ڈالی گئی تھی، وہی توق امام کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ اور یہ وہ امام ہے جس امام نے اپنی 4 سالہ زندگی میں اپنی 4 سالہ پھوپھی کو قید میں شہید ہوتے دیکھا، جس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی رضا کو لٹتے ہوئے دیکھا، بی بی کے خطبوں کو دیکھا، خیموں کو کیسے آگ لگائی گئی، ان سب کو دیکھا۔ آج جسم لرز جاتا ہے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے کہ یہ وہ عظیم عظمت اور اتنے صابر امام ہیں کہ جو میدان کربلا میں ہونے والے ایک ظلم کے آئینے گواہ ہیں، ایک شاہد گواہ ہیں، اور ان کی گواہی کو کوئی مومن جھٹلا نہیں سکتا، کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا امام کی صداقت کی وجہ سے۔ میرے یہ مظلوم امام، میرے یہ صابر امام کو جب یہاں مدینہ سے قید کر کے شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو جب شام کے دروازے پہ پہنچے نا، امام وہاں پر رک کر رونے لگے۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے سوال کیا، بابا جان آپ رک کیوں گئے ہیں، چلیے آگے، امام رونے لگے۔ امام نے کہا نہیں، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب جناب فاطمہ بنت محمد کی عظیم و عظمت کی حامل بیٹی زینب کو جب یہاں سے قید کر کے لے جایا جا رہا تھا، میں نے یہاں پر 15 اذانیں ایسی سنی ہیں جن کے دوران زینب کے سر پہ نہ ردا تھی اور زینب خطبے دیتی رہی۔ میں نے زینب کے خطبے سنے ہیں۔ مومنات، میرے امام کے اوپر وہ وقت کیسا گزرا ہوگا جب میرے امام اتنی صدیوں کے بعد اسی مقام پر لا کے قید کر کے دوبارہ سے کھڑا کر دیا گیا ہو، تو میرے وہی امام جب اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتے ہیں تو ان کا جسم لرزتا ہے۔ اور میرے امام اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو رو کر فرماتے ہیں، بیٹا یہ وہی مقام ہے جہاں پر ہمارے با پردہ عورتوں کو بے پردہ کیا گیا تھا، یہی وہ جگہ ہے یا جہاں پر زینب کی ردا کو چھینا گیا تھا۔ امام کو پورا میدان کربلا یاد آ گئے۔ مومنات، ایام محرم نزدیک ہیں، کربلا کو یاد کرنے سے پہلے غدیر کو نہ بھولیے گا۔ لوگ غدیر کو بھول گئے تھے جس وجہ سے شہید کربلا کو کربلا منعقد کرنی پڑی۔ مومنات، امام محمد باقر علیہ السلام جنے خدا تھے خدا کی زمین پر۔ یہی امام جب اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ پہلی دفعہ کربلا میں گئے نا، کتابیں کہتی ہیں کہ امام کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ جب امام کربلا کے مقام پر پہنچے تو امام کا دل خون کے آنسو رونے لگا اور امام رو کر اپنے بیٹے جعفر صادق سے پوچھتے ہیں کہ اے جعفر، یہ کون سا مقام آیا ہے؟ تو امام رو کر کہتے ہیں، بابا جان یہ مقام کربلا ہے۔ تو امام رونے لگتے ہیں اور امام باقر رو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جعفر صادق، مجھے کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کی قبر تک لے جاؤ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ 4 سالہ ضعیف امام ہیں کہ جس امام نے کربلا کو خرید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کربلا کو لہو سے سہراب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کربلا میں سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے بھی دیکھا، کربلا میں امام نے، اسی امام باقر نے کربلا میں بیبیوں کے خیموں کو جلتے بھی دیکھا۔ بیمار کربلا کے گلے میں جو رسی ڈالی گئی تھی، جو توق ڈالا گیا تھا، وہ بہو ویسا ہی توق امام محمد باقر علیہ السلام کے گردن میں بھی ڈالا گیا۔ اور امام 4 سالہ بچے تھے جو اپنی کمر کو جھکا کر چلتے تھے۔ یہی امام عین شاہد ہے میدان کربلا کے، ظلم کربلا کے۔ مومنات، امام رو کر امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہیں، مجھے عباس کی قبر پہ لے چلو۔ جب امام کو مولا عباس کی قبر پر لے جایا گیا تو امام نے اپنے رخساروں کو مولا کی قبر کے اوپر رکھا اور قبر کے اوپر رکھنے کے بعد کہا، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس،
اس کے بعد قبر کے اندر سے امام کو جواب آیا علیک السلام یا حجت اللہ فی الارض۔ امام کو جب سلام کا جواب ملا نا، امام خون کے آنسو رونے لگے۔ ضعیفی میں آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، بڑھاپا تنگ آ چکا تھا۔ امام رو کر کہتے ہیں مولا عباس مجھے آج بھی میری آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ وہ 4 سالہ بچہ جو میدان کربلا کا عین شاہد تھا وہ آج ضعیف ہو چکا ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لیکن مجھے آپ کے بازو کا کٹنا نہیں بھولا۔ مجھے آج بھی میدان کربلا میں ہونے والا ہر ظلم و ستم یاد ہے۔ مومنات جو سادات بیٹھے ہیں مجھے معاف کیجیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کو قید کر کے شام کے دروازے پہ لایا گیا نا، تو امام جب شام کے دروازے پہ آئے تو چیخ مار کر رونے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے رو کر کہا بیٹا جعفر یہ وہ مقام ہے جہاں پر میری پھوپھی زینب نے 15 اذانیں سنی تھی۔ مومنات اس کے بعد امام کو قید کر کے قید خانے میں لے جایا گیا اور پھر کتابیں کہتی ہیں کہ امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آج میں اس بات پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ امام کو زہر کیسے دیا گیا۔ خدا لعنت کرے ہشام بن عبد الملک پہ جو حکومت وقت کا حکمران تھا، اس نے امام کو زہر کس طرح دیا؟ دودھ میں ملا کر نہیں، امام کو زہر کسی مشروب میں ملا کر نہیں دیا گیا، امام کو زہر انگوروں میں ملا کر نہیں دیا گیا۔ امام کو زہر دینے کا طریقہ لائن نے کیسا سوچا تھا آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مومنات امام کو زبردستی ایک گھوڑے کے اوپر سوار کیا گیا اور وہ گھوڑے کو زہر آلود اتنا کیا گیا کہ امام کو زبردستی اس گھوڑے کے اوپر سوار کر دیا گیا۔ اور جب امام کو زبردستی اس گھوڑے کے اوپر سوار کیا گیا تو سوار کرنے کے بعد کتابیں کہتی ہیں جو سردار بیٹھے ہیں مجھے معاف کرنا لیکن تاریخ کے جملے ہیں کہ جب امام کو زبردستی گھوڑے کے اوپر سوار کیا گیا تو گھوڑے پہ سوار کرتے ہی امام محمد باقر علیہ السلام کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ اتنا خون نکلا کہ امام کی ہائے نکلی جب خون آلودہ ہاتھوں کو دیکھ کر تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بابا آپ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ تو مولا نے رو کر کہا بیٹا جعفر تم نے مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے سارا زہر کا غم اور سارے غم کا درد، سارے زہر کا درد مجھے بھول گیا، لیکن ایک لمحہ یاد آ گیا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام رو کر کہتے ہیں بابا جان کون سا لمحہ آپ کو یاد آ گیا ہے؟ امام رو کر کہتے ہیں کہ جعفر ابھی میں زہر آلودہ ہو چکا ہوں، میرے پورے جسم کے اوپر زہر اتنا اثر کر رہا ہے کہ سارا جسم خون آلودہ ہو رہا ہے، لیکن میرے بیٹے نے مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے زہر کا دکھ اور درد بھول گیا ہے۔ لیکن لمحہ یہ یاد آیا کہ جب میدان کربلا میں 4 سالہ میری بہن سکینہ روتی رہی کہ کوئی مجھے بابا جان کے گلے کے ساتھ لگاؤ، کوئی مجھے اپنے بابا حسین کے سینے پہ سلاؤ، لیکن لائی نے بی بی کے منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ بی بی کے منہ کے اوپر نیلے نیل پڑ گئے اور میری بی بی رونے لگی اور اسی بی بی کو اپنے بابا کے سینے سے نہیں لگایا گیا تھا اور شام کے زندان میں قید کر دیا گیا تھا۔